عزیزان من، ہمارے پاس یہاں ہمارے صفوں میں اس پروگرام کو ارینج کرنے والوں میں جو ہمارے سبھی ساتھی، ہمارے سبھی دوست، ہر ایک نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک ہمارے بہت ڈسٹنگوشڈ کامریڈ ساتھی ہمارے ساتھ آج کی آرگنائزر محترمہ پلوشا صاحبہ، پلوشا بنگل صاحبہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور وہ ذکر فرمائیں اس جد و جہد کا جو ان کے والد گرامی نے کی اور اتنی مشکل وقت میں کی، اور وہ آج بھی سیاسی تاریخ میں ایک ڈسٹنگوشڈ حیثیت رکھتی ہیں، اور پلوشا صاحبہ اسی چیز کو آگے لے کر کے چل رہی ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب پلوشا بنگش صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ اچھا جی، اچھا دوستوں، سلام، گڈ آفٹرنون، نمستے، ست سری اکال ٹو ایوری بڈی ہیڈ دس آفٹرنون۔ بلال وڑائچ صاحب نے تو میری بڑی تعریف کی، شاید میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی اگر میں بھی اس میں ایڈیشن کر لوں سلیمہ ہاشمی صاحبہ کی جو گفتگو ہوگی اور جگنو محسن صاحبہ، تو شاید آپ لوگ جو ہے تو تھوڑا سا اویئرنیس بھی بڑھ جائے کہ لاہور تو گڑھ ہے لیفٹسٹ یا پروگریسو لوگوں کی، روشن فکر، روشن خیال، لیکن ایسے لوگ باقی پاکستان میں بھی موجود تھے جنہوں نے جد و جہد کی اور جن کے بہت خدمات ہیں، لیکن میرے خیال میں جو نئی جنریشن ہے ان کو زیادہ معلومات نہیں ہے، صرف کچھ لوگ لمز میں یا یہاں کی یونیورسٹیز میں زیادہ تر پاکستانی جو پروفیسرز ہیں وہ شاید جانتے ہوں، باقی لوگ اتنے اویئر نہیں ہے، اتنی ان کو معلومات نہیں ہے۔ تو میں شروع کروں گی کہ جیسے بھگت سنگھ کا نام تو سب جانتے ہیں، اور ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے جو خدمات تھے، ان کے جو خیالات تھے، ان کی جرأت کو، بہادری کو سارے لوگ جانتے ہیں، ہندوستان میں جانتے ہیں، بھارت میں جانتے ہیں، اور پاکستان میں جانتے ہیں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں جانتے ہیں۔ لیکن باقی پاکستان کے جو لوگ ہیں، ایسے پاکستان میں بھی لوگ پائے جاتے تھے جو کہ بھگت سنگھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی خیالات یا انہی کی طرح جوش اور جذبہ رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اپنی دھرتی کو ایک آزاد اور خوشحال وطن بنائیں۔ میں آج بات کروں گی کیونکہ فیض میلہ ہے آج، تو اس موقع پہ وقت کم ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کے، لیکن میرے خیال میں کہ فیض میلے کے موقع پہ اور چونکہ فیض صاحب خود بھی ایک روشن فکر سوچ اور شخصیت رکھتے تھے، نہ صرف شاعری بلکہ وہ ان کی خدمات ایسی تھیں کہ نہ کہ ان کی صرف شاعری تھی بلکہ ان کی سیاسی بھی سوچ ایسی تھی، اور ایسے ان کے دوست تھے پورے پاکستان میں۔ یہ لائٹ بہت زیادہ سوری میری آنکھوں میں لگ رہے، تو میں ذرا اس کو یا تو ڈم کر دیں یا
Yeah, I'm coughing a bit as well. ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ کچھ تصاویر ہے میرے پاس. اچھا. تو فیض صاحب نہ صرف شاعر تھے، جہاں تک میری زیادہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں فیض صاحب کی زندگی پہ یا ان کی جد و جہد پہ، لیکن فیض صاحب کیونکہ فیض میلے کا موقع ہے اور وہ سیاسی ایک سوچ اور سمجھ رکھتے تھے، تو یہی بات میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا مزدور کسان پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ میرے والد کا تعلق مزدور کسان پارٹی کے ساتھ تھا، تو میں اس کی بات کروں گی. میں سمجھتی ہوں کہ لوگ آج کل کے یہ جو میکرو لیول پولیٹیکل باتیں ہیں یا عالمی سطح پہ یا قومی سطح پہ اس کی بات زیادہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ آپ لے لیں تو اس میں ایسے عناصر بھی رہے ہیں، ایسی تحریکی بھی رہے ہیں جہاں پہ عام لوگوں کی بات کی گئی ہے، مزدوروں اور کسانوں کی بات. اور مزدور کسان پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی، ایسی تحریک تھی جس میں ایسے لوگ تھے جیسے کہ میرے والد میجر اسحاق صاحب تھے اور غلام نبی کلو صاحب تھے، ایسے اور بھی عناصر تھے. خیبر پختونخوا میں شیر علی باچا تھے. تو یہ سارے دوست تھے اور ان کی ایک سوچ تھی. 1968 میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ 1970 میں، بلکہ یہ 1 مئی 1968 کو پشاور میں اس کی سنگی بنیاد رکھی گئی ہے. اور یہ سارے دوست نیپ کا حصہ تھے، پہلے نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ تھے، اور وہاں پہ کسان کمیٹی ہوا کرتی تھی جس میں میجر صاحب بھی تھے، میرے والد افضل بنگے صاحب بھی تھے، یہ سارے شامل تھے. لیکن کیونکہ زیادہ تر یہ پارٹیاں جبکہ پروگریسو بھی تھیں، ایسی بات نہیں ہے، پروگریسو فیوڈل پارٹیز تھی، لیکن پھر بھی کسان کمیٹی ان کو کیونکہ کسان کمیٹی کے ایسے جد و جہد تھی، خصوصاً خیبر پختونخوا میں یہ باتیں جو ہیں تو ان کو منظور نہیں تھی، تو دوستوں کو پارٹی چھوڑنی پڑی اور پھر اس کے نتیجے میں مزدور کسان پارٹی بنی، جس کی سنگ بنیاد جو ہے پشاور میں قصہ خانی پشاور میں 1968 میں رکھی گئی. بعد میں 1970 میں پنجاب میں اس کا نام جو ہے تو پھر جب میجر صاحب کے ساتھ مل کے اور غلام نبی کلو صاحب اور باقی دیگر جو دوست تھے، تو پھر اس کا نام پاکستان مزدور کسان پارٹی رکھا گیا. تو یہ فیض صاحب ان کے دوست تھے اور ساروں کے، میں یہ تو نہیں دعویٰ تو نہیں کر سکتی کہ ان کی کیسی دوستی تھی، لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ فیض صاحب کے ساتھ بہت نہ صرف ذاتی دوستی تھی بلکہ سیاسی دوستی تو تھی. تو جو مقاصد تھے مزدور کسان پارٹی کے وہ یہ تھے کہ ایک آزاد پاکستان، ایک جمہوری پاکستان اور ایک خود مختار پاکستان. اور یہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنایا تھا وہ پھر بھی انہیں وہی کسان کمیٹی جو کہ اگر آپ پری پارٹیشن دیکھیں تو کمیونسٹ پارٹی اور جو لیفٹ پارٹیز تھیں وہ بھی یہی ان کا طریقہ کار تھا. ابھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ موبلائزیشن ہونی چاہیے، تو یہ سارے لوگ موبلائز ہی کر رہے تھے عام لوگوں کو، خصوصاً خیبر پختونخوا میں اور ساؤتھ پنجاب میں کسان کمیٹیز چھوٹے پیمانے پہ موبلائز کرتے تھے، ان کی تنظیم سازی کرتے تھے اور تنظیم سازی کے علاوہ لوگوں کو سیاسی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے تو خیبر پختونخوا میں آپ سب لوگ تو جانتے ہیں حشد نگر تحریک، مالاکنڈ اور حشد نگر میں ان کے سب سے زیادہ جو ہے تو جو تحریک تھی، جو پارٹی تھی، تحریک تھی، وہ سب سے زیادہ زور وہاں پہ پکڑی. اور اس کے نتیجے میں جو ہے تو جو رئیس لوگ تھے ان کے مقابلے میں پارٹی اتر آئی تھی، اور بہت سے ایسے ملیٹنٹ ایپیسوڈز آپ کہہ سکتے ہیں جو پارٹی کے کارکنوں اور اسٹیٹ اور رئیس لوگوں کے درمیان ہوئی. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس میں سارے ایک ایسی پارٹی پھر خیبر پختونخوا میں
بنائی گئی جس میں اکراس دا بورڈ سارے جتنے بھی بورجوازی پارٹیز تھے وہ شامل ہوئے تاکہ مزدور کسان پارٹی کو ہرا سکیں. وہ ان کے لیے ایک بہت خطرہ بن چکا تھا. تو ساؤتھ پنجاب میں بھی پارٹی کی کافی زور تھا اور وہاں پہ بھی یہ کسان کمیٹیز تھے. اس کے علاوہ 1972 میں جو مزدور تحریک تھی کراچی میں اس کا حصہ بھی تھے. سائٹ اور لانڈی کورنگی میں بھی مزدور کسان پارٹی کے خاصی کارکن تھے. اور ابھی پچھلے دنوں ہی ایک ہمارے جو پرانے مزدور کسان پارٹی کے کارکن تھے بٹاگرام میں وہ رہتے تھے, ان کا انتقال ہوا ہے, حبیب الرحمان, ساتھی حبیب الرحمان کا. تو اس کے علاوہ جو ہے تو میں یہ کہوں گی کہ پارٹی کے پبلیکیشنز بھی تھے. پنجاب میں سرکولر مزدور کسان پارٹی سرکولر وہاں سے شائع ہوتا تھا. اور ارلی 1970s میں پشاور سے میرے والد صاحب صنوبر نام کا ایک پبلیکیشن وہ جاری کرتے تھے, لیکن وہ 1 سال بعد بند ہو چکا تھا کیونکہ اٹ واز ٹو ریولیوشنری فار دا لوکل گورنمنٹس. اور صنوبر جو ہے تو نام اس لیے صنوبر رکھا گیا کہ صنوبر حسین کاکا جی, اگر آپ میں سے کسی کو خیبر پختونخوا کی تاریخ کا پتہ ہو, جیسے بھگت سنگھ کی بات ہوتی ہے تو صنوبر حسین کاکا جی اور عبدالرحیم پوپلزئی صاحب, انہوں نے جو ہے تو تقسیم ہند سے پہلے پشاور میں ایک بہت ہی انقلابی پارٹی بنائی تھی, نوجوان انجمن نوجوانان سرحد, جو بعد میں جا کے نوجوان بھارت سبھا کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا. تو یہ ان کے, کیونکہ وہ میرے والد کے سیاسی لیڈر بھی تھے اور استاد بھی تھے, تو ان کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا. صنوبر حسین کاکا جی کے نام پہ صنوبر وہ شائع ہوتا تھا. باقی کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ بھی بات کریں. باقی اوکے گریٹ. لیکن کہنے کو تو بہت کچھ ہے, میں بہت شیئر کر سکتی ہوں, لیکن میں نے کہا تھوڑا سا بس چسکا جیسے آپ بات کرتی ہیں تو چسکا دے دوں سب کو, اور ہوپ فلی کہ آپ سب لوگ پھر اس کے بعد یاد رکھیں گے, تھوڑا سا ہوم ورک بھی کریں گے, اور جو نوجوان نسل ہے ان کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا کہ واقعی سیاست, جو عوام کی سیاست ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور لیکن جیسے کہ لیفٹ کی ہماری ایک پریسیڈنٹ رہی ہے, ایک تجربہ رہا ہے کہ لیفٹ کے لوگ جو ہے آپس میں اکثر جو ہے تو لڑتے ہیں اور فیکشنلزم اس میں بہت ہوتی ہے. تو آخر کار 1970s اور 60s کے اینڈ میں مزدور کسان پارٹی کا زور بہت زیادہ تھا, لیکن بڑے جو تھے انتقال بھی کر گئے اور پارٹی جو ہے تو مختلف دھڑوں میں بٹ گئی. اب اور میں بات نہیں کروں گی کیونکہ وقت کم ہے, لیکن اتنا کہوں گی کہ میں کچھ آئی جسٹ وانٹ ٹو کہ ایک محمد تقی صاحب ہیں جو فلوریڈا میں ایک یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں, شاید آپ میں سے کچھ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں. تو ان کے اٹس ان انگلش بیسکلی, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ان کی یہ بات جو کہتے ہیں کہ حافظ اور اقبال کی بات ہو رہی تھی, تو دا انگلش ٹرانسلیشن از دیٹ I scatter the petals of tulips upon the dust of martyrs. I scatter the petals of tulips upon the dust of martyrs, for their blood profits the sapling of community. اور بہادر شاہ ظفر کی بات کے غازیوں میں یہ ہے تو لنک ٹو امپیریلزم, لیکن آج بھی میں سمجھتی ہوں ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس میں یہ بالکل ہی جائز اور یہ فٹ پڑتا ہے ابھی بھی کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن نہ ہو تو ہمارے اپنے کئی ہیں تک جائے گی تیر ہندوستان کی. تو جب تک کانٹرڈکشن رہیں گے تو یہ تحریک ابھرے گی. شکریہ بہت بہت.